اربعین کا معنی ہے 40، 40 کے عدد کو عربی میں کہتے ہیں اربعین. ٹھیک ہے. تو فرہنگ اسلامی میں اور معارف اسلامی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو 40 کے عدد کی بہت زیادہ اہمیت پیش کی گئی ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی حاجات کے لیے چلہ کاٹتے ہیں. جی. تو چلہ جو ہے وہ 40 دن مراد ہوتے ہیں، 40 دن وہ اس میں گزارتے ہیں. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میری امت میں سے 40 احادیث اپنے دین کے بارے میں حفظ کی، خداوند متعال قیامت کے دن اس کو فقیہ مبعوث کرے گا. سبحان اللہ. تو یہاں بھی احادیث 40 کا عدد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اللہ. کہ جس نے اپنے ایمان اور دین کو 40 دن کے لیے خالص کر دیا خدا کے لیے، تو خداوند متعال دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال دیتا ہے اور اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اس کے امور کو آسان کر دیتا ہے. جو اپنے آپ کو خدا کے لیے 40 دن خالص کر لے، مخلص کر لے، تو یہاں بھی 40 کے عدد کو اہمیت دی گئی ہے. تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن فوت ہو جائے اور 40 افراد اس کے جنازہ میں شرکت کریں اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، کہ خدایا ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے. تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ آپ نے جو اس کی تصدیق کر دی ہے، 40 آپ حاضر ہو کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو میں نے اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا جو میں جانتا ہوں اور ان کو بھی معاف کر دیا جو تم نہیں جانتے ہو. تو یہاں بھی 40 مومنین کے عدد کو اہمیت دی گئی ہے. اور حضرت علی نے فرمایا ہے کہ 40 سال جب پورے ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی کے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبعوث بے رسالت ہوئے وہ بھی 40 سال کے بعد مبعوث بے رسالت ہوئے. نبی تو پہلے تھے ہی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے، امام بھی پیدا ہوتے ہی امام ہوتا ہے، لیکن مبعوث بے رسالت 40 سال کے بعد ہوئے ہیں. تو یہ بھی 40 کا عدد. تو جس مقصد کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں وہ اربعین مولا حسین ابن علی کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم 20 صفر کو اربعین شہادت مولا حسین کو مناتے ہیں. یعنی عاشور کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو مولا حسین ابن علی اور ان کے اعزاء و اصحاب کی شہادت ہوئی، تو 40واں دن بنتا ہے 20 صفر. تو 20 صفر کو ہم 40واں مولا کا مناتے ہیں، اسے کہتے ہیں اربعین حسینی. تو اس میں ایک مرتبہ دوبارہ ہم جو ہے نا یاد تازہ کرتے ہیں انہی واقعات کی، انہی حادثات کی، انہی شہداء کے کارناموں کی، ان کے جذبہ شہادت کی جو اسلام کے لیے انہوں نے پیش کیا، اور وہی جو بنائے لا الہ الا اللہ ہیں ان کی دوبارہ ہم یاد کرتے ہیں تاکہ یہ حرکت دوبارہ اثر نو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور جذبے کو اجاگر کیا جائے. تو اس میں خاص کر اس دن کو جو مومنین ہیں، جو حسینی ہیں، وہ اسی طریقے سے مناتے ہیں جیسے عاشور کا دن مناتے ہیں. اس دن بھی وہ جلوس نکالتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں مولا حسین کے نام پر. ایک جوش و جذبہ جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے اور ملت کی بیداری کا ایک سبب دوبارہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس لیے ہم 40واں جو ہے وہ مناتے ہیں. ویسے بھی لوگ عام طور پر بھی اپنے مرحومین کے 40واں بھی مناتے ہیں، 10واں بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو عام مرحوم ہوتا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. تو دعائے خیر کرنا جو ہے نا یہ تو ہمیں قرآن مجید نے بھی تعلیم دی ہے.
حضرت ابراہیم کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہمارے اعمال خیر کا یا دعاؤں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کوئی فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مرنے والا مر گیا، ختم ہو گیا۔ جن کا یہ عقیدہ ہے شاید ان کا مرنے والا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا مرنے والا انتقال کرتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے اور وہاں اس کی فائل کھلی رہتی ہے۔ اگر مرنے والے کو زندوں کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ نماز جنازہ بھی دعائیں ہیں جو مرنے والے کے حق میں کی جاتی ہیں۔ جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، ہم زندہ یہی کہتے ہیں، دعائیں مشترکہ ہیں، تقریباً سب کی برابری ایک جیسی ہیں، ہم زندہ یہی کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا، خدایا ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے یہ کیسا انسان ہے، چونکہ ہم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ نہیں رہتے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ خدایا اگر یہ نیک آدمی ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ زندہ اس مردے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اگر زندوں کی دعاؤں کا مردے کو فائدہ نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ بھی لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے والے کو زندوں کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، حالانکہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یعنی عقیدہ کچھ بنایا ہے، عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو رسول اکرم نے ہمیں کہا ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کر اہل قبور پر سلام کہا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں لیٹے ہوئے تم پر ہمارا سلام ہو۔ سلام بھی ایک سلامتی کی دعا ہے، یہ ہم